السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اہل تشیع کی جانب سے یہاں نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں آپ کے سامنے، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہترین میلاد مسعود پر، جہاں آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں ایک چھت کے نیچے، سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے، اور آپس میں وحدت کا ایک مظاہرہ جو آپ سب کے درمیان میں آپ سب پیش کر رہے ہیں. پروردگار عالم آپ سب کا آنا اور یہ اس محفل میں اکٹھے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس ذکر کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت بہت کم ہے، میں صرف کیونکہ نمائندگی اپنے مسلک کی کر رہی ہوں، تو میں صرف ایک پیغام اپنی جانب سے آپ کو یہی دینا چاہتی ہوں کہ یہ ہم جو تمام لوگ، پوری امت مسلمہ، رسول اکرم کی یہ امت جو ایک ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ یہ امت واحدہ ہی ہو. کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں جن کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، جو بہت سے اہل منبر جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ اہل منبر ہیں کہ جن کا تعلق حقیقت میں کسی مسلک سے نہیں ہوتا. وہ جو پیسہ جن کو خریدا جاتا ہے، جو پیسہ جن کی دنیا ہے، پیسہ جن کی آخرت ہے، پیسہ جن کا مال، یہ سب کچھ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی ملے. وہ دنیا طلب لوگ جو ہمارے تمام مسالے کے ممبروں پہ آ کر اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نفرتوں کو ختم کیا جائے. اور اسی طریقے سے جیسے یہاں پر آپ سب، ہم تمام لوگ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں، ہر مقام پر ہر جگہ اسی طرح تمام مسالک جمع ہو، کیونکہ پورے قرآن میں اور رسول اکرم کی پوری حیات طیبہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اکرم نے یہ کہا ہو کہ صرف میرے ساتھی شیعہ ہیں یا میرے قریب شیعہ جائیں گے، یا فقط سنی میرے ساتھی ہیں، یا فقط وہابی. رسول نے کبھی کسی کو مسلک میں تقسیم کیا ہی نہیں. رسول نے جب بات کی ہے امت کی بات کی ہے، امت واحدہ کی بات کی ہے. حیات رسول میں آپ کو کوئی مسلک جدا جدا نہیں ملے گا. کافرین ملیں گے، کافر ملیں گے، منافق ملیں گے، اور مسلمان ملیں گے، لیکن مسالک جدا جدا انہی مسلمانوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہمیں سب سے پہلے رسول کی وہ تمنا جس کے میلاد مسعود میں آج آپ آئے ہیں، وہ مولود جس کی خوشی، جس کی ولادت کی خوشی آپ یہاں پر منا رہے ہیں، وہ مولود ہماری نعتوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ سے قارئین نے بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت رسول اکرم کی شان میں پیش کیا. وہ ہماری نعتوں سے تو خوش ہم کر رہے ہیں، اصل کہ ہم اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں. ہم جو نعتیں سنتے ہیں ہم خود کو خوش کرتے ہیں، خود کو شاد کرتے ہیں. ہم ان تقاریر کے ذریعے سے ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ جس کا یہ میلاد ہے، وہ مولود جس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا وہ بھی ہم سے راضی ہے؟ کیا وہ بھی ہم سے خوش ہے؟ ہم تو خوش ہیں کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں. کیا وہ بھی ہم سے خوش ہیں؟ اور یہ ضروری ہے کہ وہ ہم سے خوش ہو، یہ لازم ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان نورانی ہے. مولا فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، تو واقعاً وہی خدا ہے جو میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہی خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، لیکن کیا میں ویسا عبد ہوں جیسا تو چاہتا ہے؟ کیا میں ویسا بندہ ہوں جیسا تو چاہتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہمارا سوال اس امت مسلمہ کا سوال ہونا چاہیے کہ اے رسول اکرم، آپ تو واقعاً وہی رسول ہیں جو اس امت کو ملنے چاہیے تھے. آپ تو وہی ہادی، وہی رہبر، وہی رہنما ہیں جو اس امت کو، اس ملت کو ملنے چاہیے تھے. کیا ہم بھی وہ امت ہیں جو آپ کی تمنا تھی؟ کیا ہم بھی وہ امت ہیں جو آپ چاہتے تھے؟ ہم سب کو ایک امت واحدہ بننا ہے. رسول کو امت چاہیے، مسالک نہیں چاہیے. اور ہمارا یہاں مقصد بھی، ہمارے استاد محترم اس چیز کے لیے بہت زیادہ امت واحدہ کی اس تکمیل کے لیے ہمارے استاد محترم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. استاد سید جواد نقوی جامعہ قربت الوسطی میں، جو ان کا جامعہ ہے لاہور میں، اور ام الکتاب خواتین کا جو ان کا جامعہ ہے،
اور اتوار کو انہوں نے جو محفل میلاد وہاں منعقد کی، کانفرنس منعقد کی، اس میں علامہ طاہر قادری کی جانب سے بہت سے لوگوں نے شرکت کی، مرکزی قیادتوں نے، سندھ کی مرکزی قیادت نے بھی وہاں پر شرکت کی. ایک بہترین، کیونکہ میراج القرآن بہترین مرکز ہے جہاں پر نفرتیں نہیں پھیلائی جاتی، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے. تو میں بھی آج آپ کو اہل تشیع کی جانب سے بالکل اختتام پر، کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو کوئی بھی اگر آپ کو ہمارے منبروں سے بھی نظر آئے نفرتیں پھیلاتا ہوا، مقدسات کی توہین کرتا ہوا، کسی بھی صحابی کی توہین کرتا ہوا، کوئی بھی مقدسات اسلام کی توہین کرتا ہوا، اگر آپ کو ہمارے بھی منبر سے نظر آئے تو وہ اہل تشیع میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اہل تشیعوں میں سے نہیں ہے. جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ہمارے علماء کے مطابق، ہمارے مجتہدین اکرام، خصوصیت سے رہبر معظم سید علی خان نائی جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں، ان کے مطابق مقدسات کی توہین حرام ہے، اور اس طرح امت کو بکھیرنا اور توڑنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.